نہیں بیٹا وہ جو فرمائش کی کون ہے کون بات کون ہے پوچھیں اس کو ذرا سمجھاؤ پیار سے اپنے انداز بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نقیب محفل قبلہ نے ابھی عشق کی ایک تعریف آپ کے سامنے پیش کی تو عشق کی یہ ایسی تعریف تھی جو یوں کہہ لو کہ ایک عمومی تعریف تھی. اصل جو عشق کی تعریف ہے وہ کچھ اور ہے. حضرت حضور غوث اعظم نے ان کے مرید نے ان سے پوچھا کہ مل عشق کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تو ایک کام کر شیخ احمد کبیر رفاعی کے پاس جا اور جا کے ان سے پوچھ. وہ گئے اور انہوں نے عرض کی شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ سے کہ مل عشق کہ حضور بتائیے عشق کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا العشق نار عشق آگ ہے جو ماں سوائے اللہ سب کچھ جلا دیتی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک شعلہ نکلا اور شعلہ ایسا نکلا کہ جس درخت کے ساتھ وہ بیٹھے تھے وہ درخت بھی اور وہ خود بھی جل کر خاک. مرید ڈر کے بھاگ کے آ گیا اور غوث پاک سے عرض کی حضور یہی تو میں تو گیا تھا تو وہاں تو یہ ہو گیا. تو آپ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں دوبارہ جا بخور سلگا اور یہ پڑھ. وہ گیا اس نے ایسے ہی کیا تو پھر حضرت خود دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ گئے. تو غوث پاک فرماتے ہیں دو ہی شخص ایسے گزرے ہیں کہ جو اس مقام سے گزرنے کے بعد اس کیفیت میں جانے کے بعد دوبارہ اپنے جسم کے ساتھ وہ آ جائیں. صرف دو ہی گزرے ہیں ایک یہ احمد کبیر رفاعی بھی ہیں. تو میرے پیارے بھائی عشق جو ہے نا اصل عشق وہ ہے کہ عشق کے معنی میں شدت ہے. جب محبت اور پیار میں شدت آ جائے نا تو پھر عشق ہوتا ہے. اللہ ہمیں عشق نصیب فرمائے. عشق جسے کہتے ہیں نا ابھی تو ہم عشق کے عین تک پہنچے نہیں. سچ کہہ رہا ہوں عشق کسی نے کیا خوب کہا کہ عشق میں شکوہ کفر ہے. کفر سے مراد ناشکری. وشکروا لی ولا تکفرون ہے نا. عشق میں شکوہ کفر ہے ہر التجا حرام ہے. عشق میں شکوہ کفر ہے ہر التجا حرام ہے توڑ دے کاسہ مراد. عشق گدا گری نہیں تیر پہ تیر کھائے جا یار سے لو لگائے جا آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں. اللہ ہمیں عشق عطا فرمائے. کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا ان کے بارے میں کہ بڑا کمال کا جملہ کہا تو میں زیر زبر پیش پہ یاد آ گیا تو میں عرض کر دوں. ایک مرید صاحب تھے ذرا پاورفل تھے. ایک مرید تھا بیچارہ تھوڑا چھوٹا آدمی تھا. کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگنے گیا تو اس نے اپنی پھوپھا دکھائی نہیں کروں گا. تو حضرت نے بھیجا رکا ساتھ میں کہ چاہ اس کو معاف کر دے. پھر بھی پھوپھا دکھائی اس نے. پھر حضرت نے ایک میسج دیا وہ کہا جا کے کہ زیر و جا زبر نہ اگے پیش ہونا ہے. زبر نہ بن زیرو اگے پیش ہونا ہے. لوگوں کو اتنا معاف کرو جتنا رب سے امید رکھتے ہو. تو یہ زیر زبر پیش بھی یہ ایک دیکھا جائے تو یہ راز ہے یہ سر ہے. زیراں زبراں پیشاں یہ سب ایک مداں شداں یہ سب اس میں بھی کچھ راز ہوتا ہے.
اور یہ راز کی باتیں اگر آپ پڑھو تو سمجھ پڑے یہ بتانے والی نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگوں میں وہ باتیں کرو جو لوگ سمجھ سکیں. ہر بات کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، ہر مقام کے لیے ایک رجال ہوتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے. تو ہر ایک کے سامنے تو وہ باتیں ہوتی نہیں. صحبتیں اچھی رکھیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو توفیق دے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارا پیارا مہینہ آنے والا ہے. عظمتوں برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے. قرآن کا مہینہ آنے والا ہے. حضور کی امت کا مہینہ آنے والا ہے. رب کی بخششوں کا مہینہ آنے والا ہے. ایسا کریم مہینہ آنے والا. اللہ ہمیں خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچائے. اپنی ابھی سے نیتیں کر لیں کہ ہم انشاءاللہ صحبت اچھی کر لیں گے. اور میں ابھی محفل سے آیا ہوں، وہاں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ کم از کم اتنا کر لیں کہ بہار شریعت کا پہلا حصہ آپ پڑھ لیں. آپ خود نہیں پڑھ پائیں گے تو پھر آپ علماء کے پاس جا کر جو چیز سمجھ نہ آئے آپ پوچھ لیں، اور یہ ضرور پڑھ لیں رمضان کے مہینے میں. یہ بہت ضروری ہے. یہ پورا پہلا حصہ یہ عقائد کا ہے، تو اس کو ضرور پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کہ مسلمان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کون سی چیز عقیدے میں شامل ہے. یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں. صرف نعت خوانی نہیں کرو، علم بھی حاصل کرو. اب وہ میں دیکھتا ہوں، میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، ہر محفل میں پہنچ جاتے ہیں. اتنی اگر وقت اگر علم پر دیتے تو پتہ نہیں آج کہاں ہوتے. دن میں کوئی آدھا گھنٹہ نکال لو یار. آدھا گھنٹہ نکال کے کسی آپ کے محلے کے کسی امام صاحب کے پاس جا کر بیٹھ جائیں کہ حضرت ہم کو یہ مسئلہ سمجھائیں، ہم کو یہ پڑھائیں. وہ خوش بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ ہم سمجھ میں آ جائیں. اللہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے، بلکہ علم نافع کی دولت سے ہمیں اللہ مالا مال کرے. بھائی قبلہ حافظ محمد عرفان قادری اویسی جو ماشاءاللہ ہر سال یہ محفل سجاتے ہیں، اللہ ان کو اور برکت دے اور اللہ میں ایسی ہی محفلیں نصیب فرمائے. میں پچھلے کئی مہینوں سے پنجاب کے دورے پر رہا. آئی تھنک میں جب حج سے آیا تو اگست کا مہینہ تھا، پھر سپٹمبر کا مہینہ تھا غالباً جب میں آیا تھا. سپٹمبر کے مڈل سے میں نے شروع کیے پروگرامز پنجاب میں آنا جانا. اور اتنے مہینوں کے بعد آج یہ میرا پنجاب کا اس کے معاملات جتنے بھی گزرے اس میں یہ میرا آخری پروگرام. اب اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر شاید آپ کو 4-5 مہینے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. وہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں اب کیا فیصلہ کرتا ہوں. کیا مجھے ایسی محفلوں کا حصہ بننا ہے کہ نہیں کہ جہاں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جہاں کوئی ادب ہو نہ اہتمام ہو کچھ نہ ہو. تو میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں اب میں مزید ایسی محفلوں کا حصہ بن سکتا ہوں کہ نہیں. الحمدللہ میری تقریباً 75% محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایسی ہوتی ہیں جو ابھی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو میں شاید ایسی ہی محفلوں کو اب کنٹینیو کروں. باقی میں سوچ رہا ہوں کہ اب ان محفلوں سے میں اپنے آپ کو کنارہ کر دوں اپنے آپ کو، کیونکہ مجھ میں اب وہ برداشت کی قوت نہیں رہی. اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اور مجھ سے تھوڑا سمجھ بھی نہیں آتی. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اب ایسی ہی محفلیں کروں جو بس سلیکٹڈ ہوں، وقت کی پابندی کے ساتھ ہوں، بندہ خوش آئے خوش جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے. اللہم آمین. پڑھیے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں
ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ اور بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، تو ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا من توفیتہ توفہ علی الایمان وسلم علیہ یا واجعل موتی فی ولد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ یوں گموں کے میں تجھے سے مل جاؤں، یوں گموں کہ میں تجھ سے مل جاؤں، یوں گموں کہ میں تجھ سے مل جاؤں، یوں گما اس طرح ملا یا رب، یوں گما۔ اسٹوڈیو کا آؤٹ پٹ کم کریں اور ڈیلٹا فیکٹر تھوڑا بڑھا دیں۔ یوں گموں کہ میں تجھ سے مل جاؤں، یوں گموں کہ میں تجھ سے مل جاؤں، یوں گموں کہ میں تجھ سے مل جاؤں، یوں گمائے
طرح ملا یا رب یوں گھمائے، اس طرح ملا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسا بھی فرمائے گا قیامت کے دن کہ کسی سے بڑا چھپ کے خفیہ حساب لے گا، خفیہ، اور کہے گا تو نے یہ گناہ کیے؟ وہ کہے گا مولا کیے۔ تو نے یہ کیا؟ کیا۔ یہ کیا؟ کیا۔ سارے اقرار کروائے گا۔ اب وہ بندہ سمجھے گا میں تو گیا، میرا ابھی ٹھکانہ جہنم۔ اتنے میں اللہ فرمائے گا کہ سن، ہم نے دنیا میں تیرے عیوب کو چھپائے، آج بھی تجھے بخش دیتے ہیں، آج بھی تجھے بخش دیتے ہیں۔ آؤ نا اللہ سے مانگو، بڑا کریم ہے۔ عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، تو غنی از دو عالم، تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر روز محشر عذرہائے من فقیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، 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 نام رحمان ہے تیرا یا رب، 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 خاک کر اپنے آستانے کی، خاک کر اپنے آستانے کی، خاک کر اپنے آستانے کی، یوں خاک کر اپنے آستانے کی، یوں ہمیں خاک میں ملا یا رب، یوں ہمیں خاک میں ملا یا رب، میری آنکھیں میرے لیے ترسے، میری آنکھیں میرے لیے ترسے، میری آنکھیں میرے لیے
ترسے مجھ سے ایسا مجھے چھپا یا رب مجھ سے ایسا مجھے چھپا یا رب. یہ انا ختم ہو جائے, نفس انا 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 میں یہ ختم ہو جائے, اپنے آپ کو بندہ فنا کرے. میں کیا کہتے ہیں, کمال کا یہ شعر کہہ دیا, اگر سمجھنے والے سمجھتے تو کہتے سبحان اللہ. کہ میری آنکھیں میرے لیے ترسے, میری آنکھیں میرے لیے ترسے, مجھ سے ایسا مجھے چھپا یا رب مجھ سے ایسا مجھے چھپا یا رب. بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی, بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی, بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی, میرے دل سے مجھے بھولا یا رب میرے دل سے مجھے بھولا یا رب. ٹیس کم ہو نہ درد الفت, ٹیس کم ہو نہ درد الفت کی, ٹیس کم ہو نہ درد الفت کی, دل تڑپتا رہے میرا یا رب, دل تڑپتا رہے میرا یا رب. نہ بھرے زخم دل ہرے ہو کر, نہ بھرے زخم دل ہرے ہو کر, رہے گلشن ہرا بھرا یا رب, رہے گلشن ہرا بھرا یا رب. تیری جانب یہ مشت خاک اڑے, تیری جانب یہ مشت خاک اڑے, بھیج ایسی کوئی ہوا یا رب, بھیج ایسی کوئی ہوا یا رب, بھیج ایسی کوئی ہوا یا رب. سبقت رحمتی علی غضبی, میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب غضب پیدا کیا نا, غضب کو جب پیدا کیا تو غضب نے آ کر دیکھا, پہلے کیا دیکھا, پہلے غضب نے آ کر دیکھا کہ رحمت پہلے سے موجود ہے, رحمت پہلے سے موجود ہے. اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے, رحمت بڑی ہے. برادر اعلیٰ کہتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی, تو نے جب سے سنا دیا یا رب, تو آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب, اور مضبوط ہو گیا یا رب, اور مضبوط ہو گیا یا رب, اور مضبوط ہو گیا یا رب. ہے انا عند ظن عبدی بی,
اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے زن کے درمیان، جیسا اس کے بارے میں اس کا بندہ زن کرے وہ اس کے لیے ویسا ہے جی. سنو، آنا ہے آنا عند ظن عبدی بھی، میرے ہر درد کی دوا یا رب. تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب. دامن مصطفیٰ دیا یا رب. دامن مصطفیٰ دیا یا رب. تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام، تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام، اور پھر جماعت میں لے لیا یا رب. پھر جماعت میں لے لیا یا رب. اہل سنت والجماعت پھر جماعت میں لے لیا یا رب. کر دیا تو نے قادری مجھ کو، کر دیا تو نے قادری مجھ کو. تیری قدرت کہ میں فدا یا رب. تیری قدرت کہ میں فدا یا رب. تیری قدرت کہ میں فدا یا رب. اللہ بندے اور اس کے زن کے درمیان ہے نا، جیسا اس کے بارے میں بندہ زن قائم کرے. تو برادر اعلیٰ کہتے ہیں زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے. زن سے آگے، زن سے بھی آگے. زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے، اور وہ بھی تیرا دیا ہوا یار. کہ ہوگا دنیا قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب. مجھ سے اچھا معاملہ یا رب. مجھ سے اچھا معاملہ یا رب. دولتیں ایسی نعمتیں اتنی، دولتیں ایسی نعمتیں اتنی بے غرض تو نے کی عطا یا رب. بے غرض تو نے کی عطا یا رب. دے کے لیتے نہیں کریم کبھی، دے کے لے لے کریم کہاں؟ جو دے لے لے تو کریم کہاں؟ کریم تو وہ ہوتا ہے جو دے دے سو دے دے. یہ نعمتیں کس نے دی؟ کریم ہے. مانگنے کا انداز دیکھو، کہتا ہے مانگنا سیکھو. دے کے لیتے نہیں کریم کبھی، دے کے لیتے نہیں کریم کبھی. جو دیا جس کو دے دیا یا رب. جو دیا جس کو دے دیا یا رب. تو کریم اور کریم بھی ایسا، تو کریم اور تو
کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب، کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب۔ اس نکمے سے کام لے ایسے، اس نکمے سے کام لے ایسے، یہ نکما ہو کام کا یا رب، یہ نکما ہو کام کا یا رب۔ اور مجھے ایسے عمل کی دے توفیق، آمین، دعا کرو، دعا، مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب، کہ ہو راضی تیری رضا یا رب۔ اور جس نے اپنے لیے بڑائی کی، یہ بڑی سخت مصیبت ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا بڑے بڑے معاملات میں، جناب مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ مل گیا، مجھے وہ ہو گیا، تو میں ایسا مشہور، تو میں یوں تو ہوں۔ اللہ مجھے، دیکھیں میں کسی کو بولتا نہیں، کسی کا نام لیتا، لیکن عمر کی اس حصے میں میں پہنچا ہوں الحمدللہ کہ میں اپنے بچوں کو نصیحت کر سکتا ہوں۔ یہ جو شہرت ہے نا، یہ آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ بندہ ہمیشہ ڈرتا رہے اس بات سے کہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو نے جو کچھ کیا تجھے مل گیا، تو نے کیا نا دنیا میں تجھے مل گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے لیے کیا ہوتا تو ہم دیتے۔ ہوگا، حدیث پاک میں موجود ہے، حفاظ، قرہ، علماء ایسے آئیں گے، نعت خواں بھی ہوں گے۔ تو بندہ ڈرتا رہے، جتنی نعمتیں ملے ڈرے بھی بندہ کہ کہیں ہے تو نہیں کہ ادھر ہی مل رہی ہے، کہیں ادھر کہہ دیا گیا تو یہ کیا کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، خود کو دکھانے کی بجائے خود کو چھپائیں، اور یہ جتنا ملنے کا ہوگا مل جائے گا، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں، یہ معاملات اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ بندہ ڈرتا رہے۔ برادر عادت کیا کہتے ہیں؟ بڑا کمال کا ان لوگوں کے لیے نکتہ ہے، سوچیں سمجھیں میرے بچوں، میرے پیارے بیٹوں، سمجھو کیا کہتے ہیں کہ جس نے اپنے لیے بڑائی کی، جس نے اپنے لیے بڑائی کی، ہے یہ نادان وہ بڑا یا رب، ہے یہ نادان وہ بڑا یا رب، ہے یہ نادان وہ بڑا یا رب۔ من سبحان ربی العلا۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی توفیق دے۔ کبھی سمجھنا میرے پیارے بھائیو، سجدہ جو ہے یہ نماز کے اندر کون سا رکن ہے؟ میں بتاؤں کہ سجدہ نماز میں ایسا ایک رکن ہے کہ جس میں بندہ اپنے مولا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب سجدے میں۔ بندہ اپنے آپ کو گرا کر، اپنے آپ کو خالی کر کے، گھٹنے ٹیک کر، ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر، عزت والی پیشانی کو زمین پر رکھ کر، ناک رگڑ کر، پھر کہتا سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ، رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی توفیق آمین۔ میرے پیارے بھائی، نماز کا اہتمام کرو۔ برادر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سبحان ربی الاعلی خاک پر رکھ کے سر کہایا۔ در حقیقت بلندی کہتے کسے، رفعت کہتے کسے، سمجھو ان چیزوں کو۔ کہتے ہیں میں نے سبحان ربی الاعلی خاک پر رکھ کے سر کہا، یا رب، یا اللہ، میں نے کہا سجدہ بھی کیا، یہ تیری توفیق ہے، تو نے مجھے اس قابل کیا، اگر تو اجازت نہ دیتا تو میں کہاں، یہ تیری بارگاہ، بڑی بارگاہ، مولا تیرا کرم ہے، تو نے یہ عزت ہے، تو نے یہ بلندی دی، تو نے یہ عظمت عطا فرمائی، تو اب
صدقہ اس دی ہوئی بلندی کا پستیوں سے مجھے بچا یا رب، پستیوں سے مجھے بچا یا رب۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صدقہ اس دی ہوئی بلندی کا پستیوں سے مجھے بچا یا رب۔ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی پکی انشاءاللہ، نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ۔ بس جو نماز سے دور کرے ہم اس کو چھوڑیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور کہو صدقہ اس دی ہوئی بلندی کا پستیوں سے مجھے بچا یا رب۔ اب سنو، کہتے ہیں پورا کلام پڑھوں کیا کروں، ایک ہی کلام ہو جائے گا، پھر کیا کروں؟ سبحان اللہ، کلام ہی ایسا چھیڑ دیا ہے، اللہ اکبر۔ بھائی جو بندہ بوتا ہے نا وہی کاٹتا ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے نا۔ آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل، یہی ہوگا نا۔ اور اگر ایسا ہوا تو ہم نے جو بو رہے ہیں اگر وہی کاٹیں گے تو کیا ہوگا ہمارا؟ ہم کیا بو رہے ہیں؟ ہم تو ہیں وہ جو لگا کر امید کر رہے ہیں گندم کی، یوں ہی ہے جسے بانجھ سے بچے ہونے کی امید۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھنس جائیں گے۔ برادر عرادت کہتے ہیں کہ بونے والے جو بوئے وہ کاٹے، بونے والے جو بوئے وہ کاٹے، یہ ہوا تو میں مر مٹا یا رب، یہ ہوا تو میں مر مٹا یا رب۔ آہ جو بو چکا ہوں وقت تیری تیرا، آہ جو بو چکا ہوں وقت تیرا، ہوگا حسرت کا سامنا۔ صدقہ ماہ ربیع الاول کا، صدقہ ماہ ربیع الاول کا، گیہوں اس کھیت سے اگا یا رب، گیہوں اس کھیت سے اگا یا رب۔ صدقہ ماہ ربیع الاول کا، صدقہ ماہ ربیع الاول کا، گیہوں اس کھیت سے اگا یا رب۔ بڑا کلام طویل ہے تو میں اسے مختصر کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں برادر اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت کے کل جو ہے نا وہ 2 بھائی اور تھے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت اور ان کے جو بھائی تھے سب 3 تھے، امام احمد رضا خان صاحب، حسن رضا خان صاحب، اور تیسرے تھے محمد رضا غالباً، نام مجھے ذہن سے گیا، 3 بھائی تھے۔ تو برادر اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں، آج کا بھائی تو پتہ نہیں کتنے ہفتوں تک ملاقات بھی نہیں ہوتی، باتیں بھی نہیں ہوتی، ایسے معاملات ہیں، لڑائیاں چلتی ہیں، جھگڑے چلتے ہیں آپس میں، لیکن یہ کیسے بھائی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اور میرے دونوں بھائیوں پر، الحمدللہ میرے بھی 2 بھائی ہیں، سبحان اللہ، میں ان کو بھی دعا کرتا ہوں الحمدللہ، کہ مجھ پر اور میرے دونوں بھائیوں پر سایہ ہو تیرے
فضل کا یا رب سایہ ہو تیرے فضل کا یا رب سایہ ہو تیرے فضل کا یا رب عیش تینوں گھروں کے تینوں کو ایک دنیا کا گھر، ایک قبر کا گھر، ایک آخرت کا گھر، تین گھر تینوں بھائیوں کی عیش تینوں گھروں کے تینوں کو عیش تینوں گھروں کے تینوں کو اپنی رحمت سے کر عطا یا رب اپنی رحمت سے کر عطا یا رب اور اپنے بچوں کے دعا کر رہے ہیں میرے فاروق و حامد و حسن میرے فاروق و حامد و حسن میرے انیس عفیف اور سارے بچے درد و غم سے رہے جدا یا رب درد و غم سے رہے جدا یا رب لخت دل مصطفیٰ حسین رضا لخت دل مصطفیٰ حسین رضا ہر جگہ پائے مرتبہ یا رب لخت دل بلال ویسی خدا میرا لخت دل بلال ویسی خدا ہر جگہ پائے مرتبہ یا رب ہر جگہ پائے مرتبہ یا رب آپ نے پانچوں کا ذکر کیا اس لیے پانچ کا ذکر کیا تو میں بھی پانچ کا بالخصوص کر لیتا ہوں سبحان اللہ میرے 4 بچے اور میرا ایک بلال میرا بچہ باقی سب میرے بچے ہیں سبحان اللہ تو میں خصوصی سے کہتا ہوں کہ سایہ پنجتن سایہ پنجتن گو پانچوں پر آمین سایہ پنجتن گو پانچوں پر دائمہ ہو تیری عطا یا رب دائمہ ہو تیری عطا یا رب میری ماں میری بہن بھانجے سب سبحان اللہ میری ماں میری بہن بھانجے سب پائیں آرام دو سرا یا رب پائیں آرام دو سرا یا رب اور بھی جتنے میرے پیارے ہیں کیا بات آپ سب میرے پیارے ہیں سبحان اللہ آپ سب میرے پیارے سبحان اللہ اللہ کی قسم میرے پیارے ہیں آپ میرے حضور کے نام لینے والا ہوں نام سب میرے پیارے ہیں سبحان اللہ اور جو محبت سے سننے والا ہے سب پیارے ہیں سبحان سب کے لیے دعا کہ اور بھی جتنے میرے پیارے گئے اور بھی جتنے میرے پیارے گئے حاجتیں سب کی ہو روا یا رب حاجتیں سب کی ہو روا یا رب میرے احباب پر بھی فضل رہے تیرا تیرے حبیب کا یا رب اہل سنت کی گر جماعت پر اہل سنت کی گر جماعت
عطا یا رب ہر جگہ ہو تیری عطا یا رب دشمنوں کے لیے ہدایت جو دشمن ہیں ان کے لیے دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے نا جو بالکل ایمان سے خالی ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کرے جائے ٹھیک ہے لیکن جو ایسے دشمن ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اپنے یوں کرو گا حاسد تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں دشمنوں کے لیے ہدایت کی تجھ سے کرتا ہوں التجا یا رب تجھ سے کرتا ہوں التجا یا رب تجھ سے کرتا ہوں التجا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے سبحان اللہ تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب